the assault of the powerful ignorant upon the weak ignorant. I began in the blessed name of the Creator of the universe, who has promised to guide the children of Adam in every age. This video has two main purposes. The first purpose is to save humanity regardless of their religion. The second purpose is to examine whether the charge of 295C placed on Brother Muhammad Ali is valid and whether the fatwas issued against him are correct. Before I explain this, I will first speak about the Dajjal and Satan. Now listen to the words of the Messenger regarding the Dajjal. Dawud, Hadith number 4333, narrated Abu Huraira, the Prophet said, "The last hour will not come before there come forth 30 Dajjals, everyone presuming himself that he is an messenger of Allah. The Dajjal is one who is held in high esteem within society, as he is skilled in eloquence. However, he alters the religion of God through his words in such a way that ordinary people cannot discern between guidance and misguidance." Now listen to the explanation of Satan from the command of God. Surah Baqarah, verse 257. Allah is the ally of those who believe. He brings them out from darknesses into the light. And those who disbelieve, their allies are Taghut. They take them out of the light into darknesses. Those are the companions of the fire. They will abide eternally therein. In this verse, the Creator of the universe has declared that He Himself is the protector of the believers, while the allies of the disbelievers are the Satans. Thus, whether it is the Dajjal or Satan, their names may be different, but their work is the same, to lead people astray from the religion of the Creator. Now, listen to the perspective that the Christian brothers hold regarding the Holy Prophet. When Christian apologists address their own people in preaching, or when they engage in debates with Muslims, they often employ very harsh words concerning my leader, the Holy Prophet. Now, watch the clip of the Christian and Muslim apologist, and then see how even a Muslim scholar himself is explaining that perspective. اپولوجسٹ سنجیل روبن پہلا مناظر ہونے والا ہے جو پیغمبر اسلام کا دفاع کرنے والا ہے۔ بھائی جب تحریف مانتے ہو تو اس میں سے پیش گوئیاں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو پھر ہمیں آپ بائبل مقدس کے بغیر جو ہے پیغمبر اسلام کی نبوت تسلیم کروانے کا ہنر سیکھیں۔ کسی جائیں ماہر علماء و مشائخ کے پاس جو آپ کا شیخ ہے، جسے شیخ الحدیث کہتے ہیں یا فاتح مناظر کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں، اس سے ہنر سیکھ کے آئیں کہ بائبل مقدس کے بغیر استاد میں کیسے جو ہے پیغمبر اسلام کو ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ہوں آدم کی اولاد کا سردار اور مجھے اس بات پر گھمنڈ نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل کسی نبی پیغمبر کا نہیں، بلکہ یہ کسی دودکاری ہوئی شخصیت کا ہے، یہ کسی مردود شخصیت کا ہے، یہ کسی لعنتی شخصیت کا ہے کہ وہ روح حق آئے گا، آپ لوگوں کو سچائی کی ساری تعلیم سے آگاہ کر دے گا۔ بائبل سے ایک حوالہ دے دیں، ایک سنگل حوالہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ دنیا کا سردار شیطان ہے۔ یہ خیر ابھی یہ موضوع نہیں ہے۔ بھائی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ موضوع سے ہٹ گئے ہوئے تھے۔ آپ ڈائے جو ہے نا، ڈائے کا مطلب دو کہا جاتا ہے، دو بولوس ڈبل دیوتا، کچھ دو سر والا کوئی دیوتا ہوگا یونانیوں کا، انہوں نے ادھر لے لیا ہوگا۔ شیطان جو ہے وہ پادتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ایک بار پھر ہم مرکز انس بن مالک میں حاضر ہیں گفتگو کرنے کے لیے مسیحی حضرات اور مسلم حضرات۔ آج کا عنوان بائبل کے اندر پائی جانے والی ایک پیشن گوئی، دنیا کا سردار، اس سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کا یہ
دعویٰ ہوتا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ مسیحیوں کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ شیطان مراد لیتے ہیں۔ The complete video link is available in the description. Now I turn to Brother Muhammad Ali, a devoted lover of the Holy Prophet, whose heart is firmly attached to the religion of God, when he presented the perspective of the Christian brothers regarding my leader, the Holy Prophet. He was made to face a charge under 295C, yet in truth, he was merely conveying the viewpoint of the Christians. Listen to his statement from their clip. اپنی عقل استعمال کریں، اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہوں تو مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر، ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے اتحاد امت، دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ جی ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی ہے نا، سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے، جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے، میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی، آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے۔ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں۔ اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے آیا کیا دیتا تھا، وہ کیا بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو۔ 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں۔ یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے، جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہٰذا کرسچنز اگر ہمارے نبی اسلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو، اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں ان کا عقیدہ، جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے۔ تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہے اس کے
इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। बड़े बड़े फनकार जो टीवी के हैं ना, वो उस किस्म की मीम्स नहीं बना सकते, उसने अपने शौक से बनाई है। और देख लें किस तरह मौलवी एक्सपोज हो गए। तो ये मुझे ज़िम्नन इसमें याद आ गया, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक अलग से नहीं बनाना था, इसलिए मैंने ज़िम्नन जिक्र किया। मीम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मीम्स इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें इल्मी बात नहीं समझ आती, मीम्स के जरिए इनको समझ आ जाती है। और जो मोटे दिमाग वाले हैं उनको भी मीम्स समझ आती हैं। हाँ, ये तो इल्मी वैसे संजीदा लोगों के लिए। If these two clips are presented before any person of sound judgment and he is asked whether Brother Muhammad Ali spoke rightly or wrongly, the answer will be clear, for he only conveyed the perspective of the Christian brother. This is the first proof. Now, before listening to proof number 2, hear these words: all are ignorant and condemned. Whoever does not accept this should listen to the command of God and to the declaration of their own guides, that from the Hindus to the Muslims, all are condemned. I have provided the link as proof in the description. Now, I will speak about the purpose of my video. Proof number 2. The Christian brothers hold a very harsh view regarding the Holy Prophet, even harsher than that of their own clergy. I said that they are ignorant, and the evidence of their misguidance can be heard from the translation made by their own clergy. Surah Fatah, verses 1 and 2. Indeed, we have given you a clear conquest, that Allah may forgive for you what proceeded of your sin, and what will follow, and complete His favor upon you, and guide you to a straight path. They have crafted these translations from their self-invented lexicons, through which they seek to portray my leader, the Holy Prophet, as a sinner. Many clerics have adopted the same interpretation. Yet, let me make this clear. The Hindus elevated Sri Krishna ji to the status of Ishwar, though in truth, he was but a chosen guide of Ishwar. In the same way, the Christian brothers proclaimed Jesus Christ as the Son of God, whereas in reality he was a chosen guide of the Creator of the entire universe. Whether it be the Hindus or the Christian brothers, both exceeded the limits in order to elevate their guides, and you too have exceeded the limits, seeking to prove your own leader as equal by portraying him as a sinner. Then you added that the past and future sins of the Holy Prophet will be forgiven by the Creator of the universe. If even the sins of ordinary believers are forgiven, then what difference remains between my leader, the Holy Prophet, and a common person? Yet ahead you will hear what the Creator of the universe has declared regarding the greatness of my leader, the Holy Prophet. Now listen to the translation by Mr. Tahirul Qadri. Surah Fatah, verses 1 and 2. Indeed, we have opened for you a clear victory. So for your sake, Allah may forgive the past faults of your community and their future shortcomings, and He may complete His blessings upon you and guide you upon a straight path. In his translation, Mr. Tahirul Qadri stated that through the guidance of the Holy Prophet, Allah forgives people's past and future sins. Brother Muhammad Ali faced two allegations, one concerning the Christian brother, for which I have already provided evidence, and the other that he allegedly distorts the Quran in his translations. However, both of these translations are from highly respected scholars. One scholar translated that those who follow the guidance of my leader, the Holy Prophet, will have their sins forgiven, and that is 100% correct. Yet the majority portray the Prophet as a sinner. Therefore, the charge of 295C should also be applied to those senior scholars who produce incorrect translations, for they are even more disrespectful than the Christian brothers. It is through their flawed translations of Surah Al-Fatah that Muslims are being led astray. Anyway, I mentioned this to hold up a mirror to them, that the charge of 295C could also apply to them. But they are all ignorant, and I do not support applying 295C to anyone who is unaware. I will just say this in my vlog. Ignorant people are claiming to be scholars. If you watch part 1 and part 2, you will understand that
The creator of the universe says, "Take knowledge from me," and whatever Brother Muhammad Ali says about the wrongdoings of various sects, he does not say it on his own. Rather, he conveys it based on the command of God and the words of the messenger. And as for the sages, there are both righteous ones and impostors among them. However, the stories about the impostors were written by false leaders, and they are entirely based on lies. Later, these same liars wrote similar stories about the righteous sages of the Creator, falsely claiming that they said certain things, which led to even the righteous being counted among the impostor sages. These false leaders, their sects, and the sages, when confronted with the truth, want to impose 295C on Brother Muhammad Ali in order to take revenge, so that their shops of lies continue to operate, the sects continue, and the storytellers of the sages' false tales continue. Yet those seated in the Islamic Ideological Council did not act with justice. Fatwas were issued out of malice against Brother Muhammad Ali. The translation of Surah Al-Fatah verses 1 and 2 stands against the entire Quran, and in this the mullahs are committing the greatest disrespect to the Holy Prophet. I said that this is against the whole Quran, so listen and see from the translations of the Quran that these same mullahs themselves have made, and I will also explain them. Surah Najm, verses 1 to 4. By the star when it descends, your companion has not strayed, nor has he erred, nor does he speak from inclination. It is not but a revelation revealed. Surah Anfal verse 17. And you did not kill them, but it was Allah who killed them. And you threw not when you threw, but it was Allah who threw that. Why does the Creator of the universe attribute all these actions to Himself? It is because every guide is sent to establish the guidance of the Creator of the universe, and against those who obstruct this guidance, the Creator of the universe commands jihad. That is why the Creator attributes every action of my leader, the Holy Prophet, to himself. Yet in their translations, these mullahs have described my leader, the Holy Prophet, as sinful. In Surah Najm, the Creator of the universe attributes the speech of my leader, the Holy Prophet, to himself, and in Surah Anfal, he attributes his every action to himself. So according to their translations, does it mean that the Creator of the universe was making him commit sins? Now listen to the greatness of my leader, the Holy Prophet, from the command of the Creator of the universe. Surah Anbiya, verse 107. And we have not sent you except as a mercy to the worlds. How can the one whom the Creator of the universe has made a mercy for the worlds commit sin? Listen to another command in which the Creator of the universe says to mankind, "For you the life of my prophet is an example." Surah Ahzab verse 21. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone. According to the incorrect translations they have made, if sins had been committed by my leader, the Holy Prophet, how could he be an example? Just listen to what I said, that the translation of Surah Fatah verses 1 and 2 contradicts the entire Quran. Hear it for yourself. It is against Surah Al-Najm, verses 1 to 4. Because the Creator of the universe has said, the Prophet does not speak from his own desire. He speaks only by our revelation. It is against Surah Anfal, verse 17. Because the Creator of the universe has said, O Prophet, it was not you who threw the dust, but rather it was I who threw it. It is against Surah Anbiya, verse 107. Because the Creator of the universe has said, O my Prophet, you are a mercy for all the worlds. It is against Surah Ahzab, verse 21. Because the Creator of the universe has said, the life of my Prophet is an example for you. This is the praise and greatness of my leader, the Holy Prophet, as described by the Creator of the universe. Yet, what have these misguided ones written in their translations? Let me give an example. When people produce a product in their factory, they take every possible care to ensure that it has no defect. They remove all flaws and add every quality to it.
but the one who created the universe has made the Prophet a mercy and a model for all of humanity, and these misguided people are calling him a sinner. They should seek forgiveness from their God and stay away from such misleading translations. Otherwise, the Creator of the universe will place upon them such a 295 that they will be found hanging over the pits of hell. I appeal to the High Court, deliver a judgment that will raise your rank in the presence of the Creator of the universe and His Messenger. And as I have already said, in this matter all are ignorant. So to impose 295 on one ignorant person while leaving the rest is sheer injustice. If 295 is to be applied, then it must be applied to all those who made this translation. I have made this law so that the one who knows the truth may bear witness to it. Listen to the command of God. Surah Al-Ma'idah, verse 8. O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just, that is nearer to righteousness, and fear Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. Because whoever saves the life of one person, it is as if he has saved the lives of all humanity. Command of God, Surah Al-Ma'idah, verse number 32. And whoever saves one, it is as if he had saved mankind entirely. Finally, I address the Christians' apologist brother that Hindus, Jews, followers of Gautam Ji, followers of Jesus Christ, and Muslims are all ignorant. I should also clarify that Sri Krishna Ji, Prophet Moses, Gautam Ji, Jesus Christ, and my leader, the Holy Prophet, are all my guides. But I had to say this in order to respond about the view you are expressing regarding my leader, the Holy Prophet. If someone held a view 100 times harsher against Jesus Christ, would we accept it? I just want to say that you are ignorant because you hold a wrong view about my leader, the Holy Prophet. And similarly, anyone who holds a wrong view about Jesus Christ is also ignorant. Atheists say that the Creator of the universe does not exist, and they declare all gods to be false and speak badly of them. If you are a scholar and your teachers are also scholars, then respond to the atheist. But I know that when the name of an atheist comes up, Pandit, priest, monks, those who claim to have knowledge like you, and all mullahs hide themselves in their holes. These are my harsh words, but I deeply value the greatness of my Creator and the honor of Jesus Christ and the other guides. You claim to love Jesus Christ, and followers of other religions also claim love for their respective guides. So all should respond to the atheist. You have a period of 4 months, 2 days, October 4, 2025. If you do not respond within 4 months, I myself will respond to the atheist regarding the existence of the Creator of the universe. I am giving a 4-month period so that no one can say that I had no knowledge. You who claim to have knowledge, I have merely held up a mirror to it. May God make you capable of receiving knowledge from the Creator of the universe so that you can respond to the atheist, because the knowledge you possess is incomplete. True knowledge is that which the Creator of the universe grants. In fact, I remind you of a command from the Holy Book, the Gospel, Holy Gospel, Epistle of James, chapter 3, verse 17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. In the end, I pray to the Creator of the universe to bring those who are distant closer to your guidance, and to grant knowledge, guidance, and wisdom to those who strive to understand your guidance. Ameen. My every vlog is available in both English and Urdu. Comment as you wish upon this truth with zeal. But while writing words, fear God.